بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 29 سے 37۔ اچھا، اس میں جب اسٹارٹ ہی ہوئی ہے یہ والی اس میں جو آیتیں، تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ تقویٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مومنوں کو کیا کہا گیا ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہارے لیے امر فاروق پیدا کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ اس میں جو ہے ہم سب سے پہلے جو ہے ہمیں تقویٰ کے انعامات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پہلے آپ ترجمہ لکھ لیجئے گا اس کا 37 تک، اور اس کے بعد اس کا کام شروع کیجئے گا۔ تقویٰ کے انعامات۔ تقویٰ کا سب سے پہلا جو انعام ہے وہ کیا ہے؟ امر فاروق۔ امر فاروق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ امر فاروق کا مطلب ہے ممتاز کر دینا، یعنی اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور تمہیں دین و دنیا میں ممتاز کر دے گا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے 3 احکامات کا ذکر کیا ہے اور تقویٰ کے احکامات بیان کیے۔ نمبر 1، جو تقویٰ مطلب یعنی کہ جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کیا کن انعامات سے نوازتا ہے۔ نمبر 1، حق و باطل کی تمیز عطا کر دیتا ہے۔ پھر نمبر 2، گناہوں کو چھپاتا ہے، گناہوں کو چھپانا، اور پھر اس کے بعد گناہوں کو معاف کرنا۔ اب حق و باطل کی تمیز کیا چیز ہے؟ حق و باطل کی تمیز سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کرنے والی قوت کو فرقان کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے متقی لوگوں کو حق اور باطل کی تمیز کرنے کی صلاحیت عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے گناہوں کو چھپانا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پرہیزگار بندوں کے گناہوں کو جو ان سے نادانستگی میں سرزد ہو جاتے ہیں ان کو چھپا دیتے ہیں۔ نمبر 3 چیز ہے گناہوں کو معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پرہیزگار بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ کے غضب پر اس کی رحمت محیط ہے۔ اگر اللہ چاہے تو انسانوں کے گناہوں پر اس کی پکڑ شروع کر دے تو پھر کوئی بھی ذی روح سزا سے نہ بچ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والا اور اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اس میں مکروا و مکر اللہ آپ نے پڑھا تھا، یعنی کہ کافروں کی چال۔ اب کافروں کی چال کیا تھی کہ کفار مکہ کے تمام سرداروں نے ایک سازش تیار کی جس کے تحت ہر قبیلے کے بہادر نوجوان کو ایک تیز تلوار سے ایک ساتھ رسول اللہ پر حملہ کرنا تھا، تاکہ رسول اللہ کے قتل میں کوئی شخص یا کوئی ایک قبیلہ ملوث نہ ہو، بلکہ سارے قبیلے کے لوگ ایک ساتھ حملہ کریں گے تو وہ جرم کسی ایک شخص پر عائد نہیں ہوگا، اور اس طرح سے اس جرم کی سزا یعنی خون بہا ہوگی جو بخوشی ادا کر دی جائے گی اور معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا تھا کہ کفار جو ہیں عذاب کا مطالبہ کرتے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو ہے کوئی بھی ہدایت دیتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم پر جو ہے اگر ایسے ہی ہیں تو ہم پر عذاب نازل فرما، یا آسمان سے کوئی بارش برسا، پتھر برسا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کیوں نہیں آیا کفار مکہ پر عذاب؟ کسی بھی قوم پر عذاب نازل نہ کرنے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، نبی کا اپنی قوم کے درمیان موجود ہونا۔ نمبر 2، اس قوم میں استغفار کرنے والوں کا موجود ہونا۔ کسی بھی قوم پر اس وقت عذاب الہی نازل نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں اللہ کے پیغمبر موجود ہوں، اور کفار مکہ پر عذاب نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ خود رسول اللہ کی موجودگی تھی اور استغفار کرنے والے لوگ موجود تھے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ رسول اللہ کی موجودگی میں کفار مکہ کو عذاب دیتا۔ ٹھیک ہے۔